अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब रिएक्शन चैनल। आज हम एक वीडियो पर रिएक्शन करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलते हैं वीडियो की जानिब। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा काफ़ी टाइम से बहुत बड़े बड़े ब्लेंडर्स करते आ रहे हैं। इस वीडियो में हम उन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ बहुत अच्छा काम किया और बहुत से लोग इंजीनियर साहब को सुनकर दीन की तरफ भी आए हैं। जब तक वो अपनी डोमेन में काम कर रहे थे बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन फिर उन्हें शौक चढ़ गया हर चीज़ में टांग अड़ाने का। जब आपकी किसी चीज़ में कॉम्पिटेंसी नहीं होती तो आपको उससे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो प्रॉपर रिसर्च के साथ बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइकआउट के बारे में। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का एक क्लिप सुनिएगा। मेरा तो मौक़िफ़ ये है कि यहाँ पे हमारा रोजगार जुड़ा हुआ है इन चीजों के साथ। इस किस्म के बाइकाट का कोई ये जो आपको कह रहे हैं इसराइल की प्रोडक्ट्स का बाइकाट करें, सबसे पहले उस मौलवी का स्मार्टफोन छीन ले। तेरी ऐसी थी तैसी गल्ला कर दो। उसी फ्रांस से, उसी इसराइल से इनको डॉलर्स आए, चंदे वो कबूल कर लेते हैं। आप जिस मस्जिद के कालीन पे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं ना, वो भी इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। ये जिन मशीनों पे आपके कपड़े बन रहे हैं ना भाई, इसके पीछे भी अमेरिका इसराइल है। इस बाइकआउट की वजह से इसराइल के लिए जंग बहुत महंगी पड़ गई है, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग बाइकआउट करें। फ़लस्तीनी चाहते हैं कि हम बाइकआउट करें, लेकिन हमारे जनरल के मिर्ज़ा साहब चाहते हैं कि हम बाइकआउट ना करें। अब इस चीज़ को गौर से समझिएगा। जब आप बाइकआउट करेंगे तो इसराइल के लिए जंग महंगी हो जाएगी। जब उसके लिए जंग महंगी होगी तो अमेरिका को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और जब अमेरिका को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो अमेरिका के अंदर से इसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस शो होगी, जिससे फ़लस्तीन के कॉज को अल्टीमेटली फ़ायदा पहुंचेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कहते हैं कि KFC वगैरह के बंद हो जाने से हमारे लोगों की नौकरियां जाएंगी, हमारे लोगों को नुकसान होगा। ये जो हजारों लोग बेरोजगार होंगे ना, इनके खर्चे कौन उठाएगा? ये जो हमें आप कहानियां कराते हैं ना कि जी आप अल्लाह के लिए ये नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं करते हो अल्लाह के लिए? आप अनाउंसमेंट करो, आपका सारा मौलवी तबका, कि हम ये जो लाखों के चंदे हथियार हैं ना आपसे, कल से हम सादा जिंदगी गुजारेंगे, और वो बच्चे जो KFC की जॉब की वजह से बेरोजगार हुए हैं, उनके घर का खर्चा हम चलाएंगे। बिन साहब को इतना भी नहीं पता कि अगर KFC बंद होता है तो लोग बर्गर पिज़्ज़ा खाना नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अपने ब्रांड्स ऊपर आएंगे, जिसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है चीज़ियस। आप उनका डाटा चेक कर लें कि किस तरह से लोगों ने जब KFC को बाइकआउट करना शुरू किया तब चीज़ियस का ब्रांड काफ़ी ऊपर गया, जिसकी वजह से हमारे लोगों को फ़ायदा होगा, हमारे लोगों को मज़ीद नौकरियां मिलेंगी। और यहाँ पे जो KFC के फ्रेंचाइजीज होती हैं, वहाँ से कुछ हिस्सा जो इजराइल के लिए जाता है वो बंद हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद मिर्ज़ा साहब कहते हैं अगर बाइकआउट तुमने करना ही है तो व्हाट्सएप का भी करो। अगर आपने बाइकाट करना है, फिर एक नंबर बाइकाट करें, फिर आप व्हाट्सएप का भी बाइकाट करें। आप इनकी बॉडी लैंग्वेज चेक करें, किस तरह से ये ताना दे रहे हैं, जैसा खुद तो दूसरी साइड पे खड़े हैं ना, हमें ताना दे रहे हैं कि तुम KFC का बाइकआउट कर लेते हो तो व्हाट्सएप का क्यों नहीं करते। तो इनको कोई बताए बेसिक ज़रूरियात नाम की भी कुछ चीज़ होती है। जो चीज़ें हमारे कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है वो आप यूज़ कर लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है हम बाइकआउट कर रहे हैं। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। एक बंदा है जो फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहा है। अब इंजीनियर साहब उनको कहते हैं कि तुम नफल भी पढ़ो, सुनते भी पढ़ो। अगर तुम नफल और सुनते नहीं पढ़ते तो फ़र्ज़ भी छोड़ दो। इन शॉर्ट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि तुम जो अपनी ज़रूरत के लिए व्हाट्सएप यूज़ करते हो ना, तो फिर KFC भी खाओ, मैकडोनल्ड्स भी खाओ, ताकि तुम्हारे पैसे से टैक्सेस की फॉर्म में अमेरिका के पास रेवेन्यू जाए, जो कि तकरीबन $400 बिलियन का रेवेन्यू होता है। तो उसमें से कुछ हिस्सा वो आगे इजराइल को दे दे, जिसकी वजह से आपके पैसों से फ़लस्तीन के बच्चों, औरतों और बूढ़ों पर हमला किया जाए, उन पर गोलियाँ चलें। अच्छा, उसके बाद आगे ये ताना देते हैं कि मीरपुर में जो इंसिडेंट हुआ था उससे ऐसा लग रहा था कि इन्होंने फ़लस्तीन फतह कर लिया। मुझे बताया जो मीरपुर में आग लगाई, वो तो लग रहा था कि जैसे उन्होंने फ़लस्तीन फतह ऐसे मारे जैसे पता इन्होंने क्या कर लिया, अमेरिका को फतह कर लिया। ओए पान देता है। वहाँ पे हुआ क्या था, बेसिकली लोग फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज कर रहे थे और KFC वाले उन्हें रोक रहे थे कि तुम यहाँ से एहतजाज नहीं कर सकते। क्यों रोक रहे थे? रोड उनके बाप की थी। लोगों के पास कानूनी हक़ होता है कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। ये KFC वाले कौन होते हैं कि आगे सड़क पर बैरियर लगा के रोड बंद कर दे। उसके बाद पुलिस आ गई, दोनों तरफ से फिर झगड़ा हो गया, और जिसकी वजह से KFC की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। वरना हम इश्तियाल के हक़ में नहीं है, लेकिन जो हमारे इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि फ़लस्तीन के लिए लोगों ने KFC को जला दिया। वैसे तो हाँ, वहाँ पे बाकी भी बिल्डिंग्स थी, उनको क्यों नहीं जलाया? बाकी पूरे पाकिस्तान में कितनी फ्रेंचाइजीज हैं KFC की, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। वाई? इसका सिंपल आंसर ये है कि मीरपुर में KFC के फ्रेंचाइज वालों ने अपनी बदमाशी दिखाई, जिसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ा। इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि बाइकआउट की वजह से वायलेंस बढ़ता है। हम लोगों के बच्चों को बरगला रहे हैं कि आप लोग ये कर दो जी। वो देखे वो KFC जो ये मीरपुर में तोड़ा है। बल्कि अगर हकीकत में देखें तो बाइकआउट की वजह से वायलेंस कम होता है। बताता हूँ कैसे। बाइकआउट की वजह से लोगों का एक तरह से गुस्सा भी निकल रहा है कि हाँ चलो कुछ तो कर रहे हैं ना, और उसका फ़ायदा ये भी हो रहा है कि पाकिस्तान के अपने लोकल ब्रांड्स ऊपर आ रहे हैं। पोला नेक्स्ट स्टोरी देख लें आप,
تو ان شارٹ بائیکاٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوکل برانڈز اوپر آتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری اکانومی کو فائدہ ہوگا. آپ جا کے اسٹیٹس چیک کر لیں کہ KFC, میکڈونلڈس اور اسٹار بکس کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا پوری دنیا میں, اور یہ KFC والے تو فری میں اسرائیلی فوجوں کو کھانا دے رہے ہیں جو آپ کے بچیوں کو غزہ میں مار رہے ہیں, اور آپ یہاں پہ ہمیں لیکچر دے رہے ہیں کہ بائیکاٹ سے کچھ نہیں ہونا. اچھا, آپ بات کرتے ہیں آئرن ڈوم حفظہ اللہ کی. انجینئر صاحب کے مطابق آئرن ڈوم نے ہی فلسطینیوں کی حفاظت کی ہے. آئرن ڈوم سسٹم اسرائیل میں نہ ہوتا تو جو ڈرون ایران نے پھینکے تھے تو ان ڈرونز نے اپنی مرضی سے گرنا تھا. وہ منیب خاور کے اوپر بھی گر سکتے تھے اور کسی ڈیوڈ کے اوپر بھی گر سکتے تھے. اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے صرف کافروں کی حفاظت نہیں کی ہے, مسلمانوں کی بھی حفاظت کی ہے. کہ میں دلیری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی حفاظت شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں کی ہے بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے. ایسی بات ہے, بالکل ایسی بات ہے. ماشاءاللہ, آپ کو نئی زندگی مبارک ہو. حضرت آئرن ڈوم سسٹم حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے آپ کو نئی زندگی مبارک. تو یو شوڈ نو کہ آئرن ڈوم کیا ہے, یو شوڈ نو کیسے چلتی ہے, کتنے پیسے لگتے ہیں ایک میزائل کے. 50 روپے کا پتھر بھی اٹھا کے ماروں گا نا, محاورتاً بول رہا ہوں, پلیز لبرلس محاورے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ادھر سے $1 ملین کا راکٹ لایا ہوگا ان کا. اتنی آسان تھی آئرن ڈوم کو فتح کرنا, اور ہمیں کیا بتایا ہوا ہے, آئرن ڈوم اللہ کے بعد آئرن ڈوم. یہ مسلمان اسکالر بکواس کر رہے ہیں. ابھی میں نے کل کوشچن بچے پوچھ رہے ہیں, میں نے کدھر سے پٹی پڑھا دیا کس نے تمہیں. اسکالرشپ بول رہی ہے اس وقت, اور اس لیے میں اس اسکالرشپ کو غور سے دیکھ کے بتا رہا ہوں. میں نے آپ کو پہلے بھی منع کیا تھا کہ آپ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینا میں بند کرنے لگا ہوں آپ کو. انڈرسٹینڈ وی آر ان اسٹیٹ آف وار. اس پہ کوئی اور اطلاق ہوتا ہے. آپ کے اوپر اسلام فارغ کرنے کا فتویٰ میں دے سکتا تو دے دیتا, خود پڑھیں. بہت فتوے آپ لوگوں کو دیتے پھرتے کہ جنگ کے حالات میں آپ نے آئرن ڈوم کی تعریفیں, اور اس کو خود میں نے سنا پاکستان کے مولوی یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ اسرائیل کے مسلمانوں کو آئرن ڈوم نے ایران کے حملے سے بچا لیا. سبحان اللہ. میں یونیورسٹی میں آیا ہوں, کسی دن اسپیشل ویڈیو کر کے بتاؤں گا اسلام کے کون سے پوسٹولیٹس آپ نے دھجیاں اڑا دی. توبہ استغفار کریں, میرا تو خیال ہے اس کے لیے بھی دیر ہو گئی ہے. اور پڑھیں بنو قریظہ کو جب صحابی نے ایسے کیا تھا, کتنے دن تک ستون میں باندھا تھا, آیت اسپیشل آئی تھی صحابی کے لیے کہ اب اللہ نے اس کو معاف کیا. صرف ایسے کیا تھا بنو قریظہ کے لیے, اور یہ وہی بنو قریظہ ہے بیٹا, وہی بنو قریظہ جس کے لیے آپ نے آئرن ڈوم کے مرثیے پڑھے, قصیدے. اسرائیل کے اندر بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو بچانا مقصد نہیں ہے, سمجھیں. ہم من ہم, یہ حدیث بھی کھول کے دیکھ لیں, کہاں سے نکالی یہ بھی دیکھ لیں, آپ کو حدیثوں کا بہت پتہ ہے. اب ان کے مطابق آئرن ڈوم حفظہ اللہ نے فلسطینی بچوں کی حفاظت کی ہے, کیونکہ اگر آئرن ڈوم نہ ہوتا اور اسرائیل پہ وہ حملہ ہو جاتا تو اسرائیل بہت بری طرح حملہ کرتا. تو اب ان سے کوئی پوچھے کہ وہ 40,000 بچوں کا کیا ہوا جو شہید ہو چکے ہیں غزہ میں, کیوں نہیں بچایا آپ کے آئرن ڈوم نے؟ یہ نا ان کی ایک خاص انفیریئر سائیکالوجی ہے جس کی وجہ سے فلسطین کے کوز کو جتنا نقصان انجینئر صاحب نے پہنچایا اتنا کسی بھی پاکستانی اسکالر نے نہیں پہنچایا. کبھی وہ آئرن ڈوم کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ بائیکاٹ کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں جو کہ پوری دنیا بائیکاٹ کر رہی ہے, اور ہمارے جہنم کے مرزا صاحب کہتے ہیں بائیکاٹ نہ کرو. وہ اسٹیٹ سولیوشن کی بات یہ کر رہے ہوتے ہیں. خیر آگے بڑھتے ہیں. اب یہ صاحب علامہ اقبال کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ بھی سنیے گا. وہ جو پیغمبر بنا لیا نا پاکستانی قوم نے, خدا کے لیے اس سے باہر نکلے. میں انہیں بڑی عجیب و غریب باتیں کی, وہ جس سے بھی وہ ہٹلر سے اتنے متاثر ہے. جمہوریت کے خلاف جتنی نفرت ان کے دل میں تھی نا, وہ ہٹلر کی کتاب پڑھ کے آئی ہے. انہوں نے ہٹلر کی تعریف بھی کی ہے. ڈاکٹر اقبال کو زیادہ سیریس نہ لے لیا کریں, جو اس کی باتیں ٹھیک ہے بس وہی ہے. ان کے مطابق ہمیں علامہ اقبال کو سیریس نہیں لینا چاہیے, جو ان کی صحیح باتیں وہی لیں. کل آپ بتائیں گے علامہ اقبال کی کون سی باتیں صحیح ہیں, کون سی غلط ہیں, کون سی باتوں کو سیریس لینا ہے, کون سی باتوں کو نہیں لینا. جو آپ کی سائیکالوجی میں فٹ آ گئی, یعنی میٹھی میٹھی ان کی شاعری, وہ ہم لے لیتے ہیں, اور جو ان کی اصل انقلابی جو شاعری ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. دنیا کو ہے پھر مار گئے روح بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا, اللہ کو پامرتی ہے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. جہاں تک بات ہے ہٹلر کی, تو کیا غلط ہے اگر علامہ اقبال کچھ چیزوں میں ان سے انسپائر تھے؟ کیا ہٹلر جو کچھ بھی کرتا تھا سب کچھ غلط تھا؟ یہ جرمنز کہتے ہیں. جرمنی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہٹلر کا نام بھی نہیں رکھ سکتے, اس کا نام بھی نہیں لے سکتے. برِ صغیر کے کچھ لوگ جو اقامت دین کی بات کرتے تھے, دین کو ایز اے نظام, ایز اے پولیٹیکل سسٹم ریپرزینٹ کرتے تھے, ان میں سے ایک علامہ اقبال تھے. ابوالعلا مودودی کو پنجاب بلانے والے بھی علامہ اقبال ہی تھے. انہوں نے ایک خط لکھا تھا, اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل, جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد, مسکین و محکومی و نومید و جاوے, جس کا یہ تصوف ہو اسلام کرے جا. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ آپ جیسے کچھ علماء ہوا کرتے تھے برِ صغیر میں, جو کہتے تھے انگریزوں سے نہ لڑا کرو, انہوں نے ہمیں نماز روزے کی اجازت دی ہے, جس پر علامہ اقبال نے کہا تھا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. پھر 14ویں صدی میں جتنی عظیم شخصیات یہاں پیدا ہوئی پوری دنیا میں نہیں.
علامہ اقبال جیسا مفکر پوری دنیا میں پیدا نہیں ہوا فکر اسلامی کی تجدید کرنے والا. بقول انجینئر صاحب ہمارے پاس تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. میں نے یہ بات کی ایران اتنا ہی کر سکتا تھا, ایران جنگ نہیں کر سکتا, نہ پاکستان کر سکتا ہے. ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں, سیدھی سی بات ہے. ڈیزیز یہ ایک بیماری ہے. ڈر کی سائیکالوجی اصل میں بائی ڈیزائن کریٹ ہوئی ہے آپ کے اندر اور آپ کے پرداداؤں کے اندر. یہ میرے بچوں تک نہیں آنی چاہیے بلکہ تھوڑا آزاد سلمان پیدا ہوں. لیکن ٹیک اوور مجھے پتا ہے کہ 1 2 3 4 بھی پتا وہ اسٹیپس لینے کی ٹیکنیک ہے. ان میں سے پہلی ٹیکنیک پتا کیا ہے؟ آپ جیسے غلاموں کو ٹی وی پہ یا سینوں پہ نہ آنے, پروفیسر شمی اور پیڈسٹل اسٹیجز پہ نہ آنے. ہر بندہ آ کے میرے بچوں کو کنونس کر رہا ہے پاکستان کے کہ امریکہ جو ہے نا وہ بہت ہی بڑی طاقت ہے اور تم بہت ہی چھوٹے قسم کے غلام پیدا ہو. یہ بے شرمی اور کچھ ایک یہاں پہ زندہ ہوتا سب سے پہلے آپ کو طلب کرتا ہے. یہ کیسے کہا ہمارے بچوں یہ آزاد انسان پیدا ہوں. ان کو یہ کیوں بتا رہے کہ وہ کتنا بڑا اور تم کتنے چھوٹے, اور ان کو اس بارے میں ایک خاص حساب کے اندر رکھ کے اپنے آپ کو کیوں پروفیسر ثابت کرو. ڈو دیٹ ٹو مائی مسلم اسپیشلی مائی فیوچر مسلم مدر. کوئی غلام ہے جی, آپ غلام ابن غلام ہے, بالکل غلام ہے, کوئی شک نہیں ہے. ان سے کوئی پوچھے یہ جو ہمارے پاس ایٹم بامز رکھے ہوئے ہیں یہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. اب اس پہ بھی ان کی یہ کیلکولیشن نہ شروع ہو جائے کہ 16 دونی 32 3 35 جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے. آپ نے کاؤنٹر نیریٹو لانچ کرنا ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے یار ایسے نہیں ہوتا. میرے بھائی اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے لوگوں کے بچوں کو یہ کہنا ہے کہ ڈنڈے اٹھاؤ اور یروشلم چلے جاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ یار, اس طرح ہوتا ہے. پہلی بات جتنے بھی لوگ فلسطین کے حق میں بات کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یوتھ کو کہ تم لوگ جا کے اسرائیل پہ حملہ کر دو. وہ کہنا ہے یوتھ پریشر ڈالے گی حکومت پہ تاکہ حکومت کوئی ایکشن لے. ہمارے پاس فوج ہے, فوج حملہ کرے گی جس کے لیے ہمیں پریشر ڈالنا پڑے گا. حملہ نہ بھی کرے تو کوئی نہ کوئی ایکشن تو لیں گے نا. یہ بات کرنے ہیں. اور انجینئر صاحب کہنا ہے جاؤ یروشلم جا کے لڑو. وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ہے نا وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک کبوتر جو ہے وہ چونچ میں پانی لے کے آ رہا تھا, تو کبوتروں جاؤ یروشلم. مثالیں وہ دے رہے ہو, اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے میرے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہو, ڈالرز کما رہے ہو, ادھر کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یروشلم بنو کبوتر. جہاں تک بات ہے کبوتر بننے کی بات تو ہم بن جاتے ہیں کبوتر. ایک مفتی کبوتر کے چونچ میں وہ فتویٰ ہے جو وہ حکومت کو دے سکتا ہے جہاد کے لیے. ایک گورنمنٹ کبوتر کے چونچ میں وہ عملی اقدامات ہیں جو وہ فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف کر سکتے ہیں. اور آپ جیسے کبوتر کی چونچ میں وہ انفلوئنس ہے جو آپ پبلک کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ بائیکاٹ کریں, گورنمنٹ کو پریشرائز کریں تاکہ وہ کوئی ایکشن لے. لیکن خیر آپ تو خود بائیکاٹ کرنے کے خلاف ہیں, آپ کے ایکشن کے لیے ڈیمانڈ کریں گے. کبوتروں نے چونچ میں پانی لے کے آگ پہ لگایا تھا, آگ میں جمپ نہیں کیا تھا. ویل ان کے بلینڈرز اتنے زیادہ ہے کہ ہر چیز پہ بات کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ یہ خود کو مولانا اسحاق اور ابوالعلا مودودی کا اسٹوڈنٹ کہتے ہیں. مولانا اسحاق اپنی پوری زندگی اقامت دین کی باتیں کرتے ہوئے چلے گئے, اقامت دین کرتے رہے, اور آپ خود کو مولانا اسحاق کا اسٹوڈنٹ کہتے ہیں. حالانکہ مولانا اسحاق سپیریئر سائیکولوجی کے انسان تھے, نہ کہ آپ جیسے انفیریئر سائیکولوجی کے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے, آمین. اگر قرآن دی حکومت قائم نہیں ہوتی تو میری نماز روزہ تواڈے حج کرتا سب بیکار ہے. اسی ایک دنیاوی دھندا کر رہے ہیں کہ خدا دی کتاب جڑی الماریاں وچ بندے اور بندیاں نے بنائے حکم جڑے دنیا چ. یہ غیرت اور جوش اگر اسلام سارے چ نہیں پیدا کرتا کہ عیسائیاں دا مذہب ہے, بدھاں دا مذہب ہے کہ پوجا پاٹ کری جاؤ تو بس ٹھیک ہے. اسلام نال دا کوئی گل نہیں. اسلام جتھے قرآن لے کے آؤ دے نال تلوار لے کے میں نہیں کہہ بڑھتی ظلم مٹاؤ. بالکل بے گناہ دا خون اللہ دے رسول نے ٹکیا. یہ جھوٹ بولتے ہیں مسلمانوں میں بڑھتا پھرتا. مسلمان دی تلوار مظلوماں دی حمایت کی, بھاویں عیسائی سے ظلم ہوئے ہندو سے, اسی ظلم روکنا ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ سب گواہ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں پتہ نہیں زندگی ہے. میں اللہ کی قسم دنیا اسلام میں جتنے حکمران ہیں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں. میں ان کو اپنے حق میں نہیں مانتا. ان کو میں جو شریعت کو اپنے ملک میں نافذ نہیں کرتے میرے یہ حکمران نہیں ہیں. میرے دل میں جو آگ لگی ہے وہی یہی ہے کہ اللہ کسی دن زمین پر تیرا اور تیرے رسول کا جھنڈا لہرانا چاہیے, تیرا نظام جاری ہونا چاہیے. وہ ایک چپا پر زمین پر جو جاری کرے گا وہ میرا امیر ہوگا, وہ میرا امام ہوگا, وہ میرا خلیفہ ہوگا. یہ حکمران ہیں, متغلب ہیں, مسلط ہیں. امام نے اپنے خطوں میں لکھا کہ لوگوں ایک ہی اصولی بات ہے, نہ میں اپنے نانا کی گدی چاہتا ہوں نہ تخت کی ضرورت ہے. امام مسلمانوں کا سربراہ صرف ہو سکتا ہے جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے, رسول اللہ کی سنت کو جاری کرے اور اس کی اپنی زندگی کی خدا رسول کی مرضی کے مطابق ہو. نل امام سوائے اس کے کوئی امام نہیں. اور جھگڑا تو یہ تھا. میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا یہ خلاصہ میں دل کی تہ سے جانتا ہوں کہ خلافت کے بغیر دوستو آپ نے دیکھا یہ ویڈیو کافی اچھی ویڈیو تھی اور معلوماتی تھی. میں بھی یہ کچھ عرصے سے دیکھتا ہوں کہ علی بھائی نے جو ہے نا ہر چیز میں بات کرنا شروع کر دیا ہے جس کی اس کے پاس کوئی علم اور کوئی ریسرچ نہیں ہے, تو اس لیے اس سے کافی غلطیاں ہوتی ہیں اور پھر اس پہ وہ کوئی جواب بھی نہیں دیتا. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ویڈیو پر کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے, اور آنے والی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت